اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو سورہ مبارکہ ہے سورۃ المؤمنون، یعنی جس میں ویسے ہی مومنین کے اوصاف اور کامیاب مومن کون ہے اور جنت الفردوس کے وارث کون ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 18ویں پارے کے ابتدا میں سورۃ المؤمنون ہے۔ سورہ مومنون کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ سورہ مبارکہ یہ مکی صورت ہے، بالاتفاق اسے یہ فرمایا گیا ہے۔ ہاں البتہ اس پر بعض اشکالات، اعتراض اس قول پر کہ مکی صورت نہیں بلکہ اس کو مدنی بھی کہا جائے یا کچھ اس کی آیات مدنی ہیں، تو اس پر یہ کہا گیا کہ اس میں والذین هم للزکاة فاعلون چونکہ فرمایا گیا ہے، اور وہ لوگ جو زکاتیں ادا کرنے والے، تو زکوٰۃ کی فرضیت بالاتفاق مدینہ منورہ میں ہوئی، یعنی ہجرت کے بعد ہوئی ہے۔ تو جب زکوٰۃ ہجرت کے بعد ہے تو پھر اس کے اندر جو فرمایا گیا ہے اور وہ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ سورہ مبارکہ مکی نہیں بلکہ مدنی، یعنی اس کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ تو اس کے متعدد جوابات دیے گئے۔ ایک جواب یہ دیا گیا کہ یہاں پر جو زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ زکوٰۃ سے مراد وہ معروف زکوٰۃ نہیں، وہ معروف زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا بیسک معنی پاک کرنا، تطہیر کرنا، تزکیہ کرنا، صاف ستھرا کر دینا، اور اس سے ایک معنی یہ مراد لیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو اخلاق حسنہ کے ساتھ ایسا متصف کرنا کہ اخلاق رذیلہ، برے اخلاق، بری عادتوں سے اپنے آپ کو پاک کر لینا، اسی طرح نفس کو ہر طرح کے گناہوں سے پاک کر لینا۔ تو یہاں پہ زکوٰۃ سے وہ مراد ہے، اور یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ یہاں پر زکوٰۃ سے مراد عام صدقات ہیں، زکوٰۃ سے مراد عام صدقات ہیں کہ خاص نصاب کے تحت سال پورا ہونے پر جو زکوٰۃ کے احکامات ہیں وہ سب مدینہ منورہ میں نازل ہوئے، لیکن نارمل جو صدقات تھے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، غرباء کی مدد کرنی ہے، یہ چیزیں تو مکہ مکرمہ میں بھی تھی۔ تو اس اعتبار سے یہ آیت بھی اپنے محمل پر اسی طرح ہی، اور اس کا مقام بھی وہی، یعنی مکہ مکرمہ میں ہی یہ ہجرت سے قبل نازل ہوئی، اس میں کوئی کسی طرح کا اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، اس سورہ مبارکہ میں 6 رکوع ہیں اور 118 آیتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن صائب یہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہمیں نماز پڑھائی تو پھر آپ نے اسی سورہ مبارکہ کو شروع فرمایا، یعنی آپ نے اسی سورہ مبارکہ سے پڑھا۔ مومنون نام اس لیے رکھا گیا کہ اس کی سورہ مبارکہ کے ساتھ وہ مناسبت کہ مومنین کے ہی چونکہ اوصاف بیان کیے گئے، ان کو کیا کام کرنے ہیں اور کیا کام نہیں کرنے، یہ ان ابتدائی 10 آیتوں میں اللہ پاک نے بیان فرما دیے ہیں۔ تو ان کو وہ اوصاف چونکہ بیان ہوئے ہیں، تو اس لیے سورہ مبارکہ کا نام مومنون رکھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے منہ مبارک کے پاس سے ایک آواز آتی جیسے مکھیوں کی بھنبھناہٹ، ایسی ایک آواز آتی، اور یہ آواز ہمیں سنائی دیتی تھی۔ اور ایک دن آپ پر وحی نازل ہوئی، ہم تھوڑی دیر ٹھہرے رہے، پھر آپ سے وہ کیفیت دور ہو گئی اور آپ نے قبلے کی طرف منہ کیا اور ہاتھ بلند کیے،
بلند کیے اور دعا کی، اے اللہ ہمیں زیادہ دے، ہم سے کمی نہ کر، ہم پر اضافہ فرما، ہم پر کمی نہ فرما، ہمیں عزت دے، ہمیں رسوائی نہ دے، عزت دے رسوائی نہ دے، اور ہم کو عطا فرما، ہمیں محروم نہ کر، اور ہم سے راضی ہو اور ہمیں بھی راضی کر دے۔ پھر آپ نے فرمایا مجھ پر 10 آیتیں نازل ہوئیں، جس نے ان 10 آیتوں کے احکام پر عمل کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور سورۃ المومنون کی ابتدائی 10 آیتوں کی آپ نے تلاوت فرمائی کہ وہ 10 آیتیں یہ گئے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیفیت بھی بیان کر رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ مکرمہ میں آپ اسلام لائے ہیں، اور یہ کب اسلام لائے ہیں کہ جب نبوت کے 6 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام لائے، اور آپ نزول وحی کی کیفیات کو بھی بیان فرماتے ہیں، نزول وحی کی کیفیات کو بھی بیان فرماتے ہیں۔ تو اس کو بھی دلیل کے طور پہ علماء نے بیان کیا کہ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، اور یہ آیت مبارکہ سورۃ المومنون کی فضیلت کے حوالے سے بھی سبحان اللہ، جس میں حضور علیہ السلام نے دعا بھی کی۔ اور ایک اور بھی حدیث پاک ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے پوچھا گیا اے ام المومنین، اے مومنوں کی ماں، ذرا بتائیے ہمیں حضور علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق، آپ کے اخلاق یہ قرآن تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم سورہ مومنون پڑھو، تو انہوں نے سورہ مومنون کو پڑھنا شروع کی۔ تو 10 آیتیں جب پڑھی تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور کے اخلاق قرآن، حضور کے اخلاق یہ قرآن، اور یہاں یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ آئیے بڑھتے ناظرین اکرام اس کے مضامین کی طرف بھی، بلکہ ان ابتدائی 10 آیتوں کی طرف اللہ پاک نے جن کو ارشاد فرمایا ہے، اور مومنوں کی کامیابی اسی میں ہے، کیونکہ فرمایا قد افلح المومنون، بے شک مومن کامیاب ہوئے، یعنی کامیابی کو ایمان کے ساتھ بیان فرمایا۔ ایمان ہے تو وہ اگلی سٹیجیں اس کے لیے آسان ہیں، جس کا سرے سے ایمان ہی نہیں ہے، مومن ہی نہیں ہے، تو پھر وہ اخروی کسی طرح کی کوئی کامیابی نہیں ہوگی۔ اخروی کامیابی وہ ایمان والے کو ہی حاصل ہوگی، اور جس نے اپنی آخرت کو اچھا کر لیا، بہتر کر لیا، اللہ اس کی دنیا بھی بہتر فرما دے گا۔ لیکن یہ چیز ضرور دیکھی جائے گی کہ وہ مومن ہو، ایمان والا ہو۔ اگر مومن نہیں تو بھلے کتنی بظاہر وہ نیکیاں کرنے والا، اچھے کام کرنے والا، تو اصل نیکی ہی نہیں ہے۔ جب اصل نیکی ایمان ہی نہیں ہے تو اب ان کا آخرت میں کوئی کسی طرح کا بدلہ اچھا نہیں ہے، کوئی آخرت میں کسی طرح کا انعام اور جزا ایسی نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ کسی طرح ان کا بدل دے دے گا، لیکن آخرت میں نہیں۔ آخرت میں جو انعام جزا سب کچھ ہے وہ ایمان والوں کے لیے، وہ ایمان والوں کے لیے۔ اسی لیے روایات میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جس کو جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا پسند ہو تو اسے ضرور موت اس حال میں آئے کہ اللہ اور آخرت کے دن پر وہ ایمان رکھتا ہو، آدمی کا ایمان درست ہو، مومن ہو، مسلمان۔ اگر اپنے برے اعمال کی وجہ سے کوئی جہنم میں گیا بھی تو بالآخر جنت کا داخلہ ہے، لیکن کوشش ایسی نہیں کرنی چاہیے کہ آدمی کہے کہ میں کچھ عرصہ جہنم سہ لوں گا پھر جنت میں آ جاؤں گا، ایسا نہیں۔ جہنم کا ایک حصہ بھی، ایک تھوڑا سا تھوڑا ہلکا سا ہلکا عذاب بھی سہنے کی کسی میں طاقت نہ ہوگی، ایسی سکت نہ ہوگی۔ لیکن ایک عقیدے کی بات جو عرض کر رہا ہوں کہ بالآخر اسے جنت ضرور ملے گی، لیکن جس کا ایمان ہی نہیں ہے اس کو کچھ بھی جنت کے حوالے سے اور آخرت کے ان انعامات کے حوالے سے کچھ بھی اسے حاصل نہیں ہوگا۔ تو سب سے بیسک چیز ایمان ہے، نیک عمل کیے ہو مومن، اسی پر خاتمہ ہو تو پھر یہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہماری تعلیم کے لیے مانگا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یعنی ایمان پر استقامت کی یہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میری اور آپ کی تعلیمات کے لیے، امت کی تعلیمات کے لیے یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو پہلا وصف مومن کامیاب ہیں، یعنی مومن ہیں تو کامیابی ان کو ملے گی۔ اب ایمان کے بعد کون کون سے اوصاف ان میں ہونے چاہیے جو ان آیات کے اندر بیان کیے گئے؟ فرمایا کہ وہ کامیاب مومن کون ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہیں، اپنی نمازوں میں خشوع خضوع والے ہیں۔ نمازوں میں خشوع خضوع کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس نماز کے ظاہری اور باطنی تمام آداب بجا لائے۔ ظاہری طور پر نماز کے جو ارکان ہیں، نماز میں جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، آداب ہیں، ان کا خیال رکھتے ہوئے نماز کو پڑھا جائے۔ اور باطنی سے مراد یہ ہے کہ اپنے دل کو ٹوٹل نماز کی طرف متوجہ رکھ کر نماز کو ادا کیا جائے۔ تو یہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے امور پر توجہ کرنی ہوگی، ظاہری بھی درست ہو اور باطنی بھی درست ہو، تو یہ خشوع خضوع والی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ نماز میں بلا وجہ نہ ادھر ادھر توجہ کی جائے، نہ ادھر ادھر بلا وجہ دیکھا جائے، اور بلکہ وعید آئی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو نماز میں اگر آسمان کی طرف نگاہ اٹھے، آسمانوں کو دیکھے، تو میں کہ اس سے لوگ باز آئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی آنکھیں چھین لی جائیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنے کے حوالے سے جب پوچھا گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطانی لغزش ہے، اور شیطان بندے کو نماز میں اسی طرح پھسلاتا ہے۔ ایک روایت جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ جب ابن آدم نماز پڑھتا ہے تو اس وقت اگر وہ اپنی توجہ دنیاوی امور کی طرف، جیسے ہمارے ہاں بھی نماز میں توجہ کم اور کاروباری حساب کتاب میں زیادہ، تو اس طرف اگر زیادہ لے کر جاتا ہے، اس طرف توجہ کو لے کے جاتا ہے، تو اس سے کہا جاتا ہے ابن آدم کہ تو نماز میں کس طرح توجہ لے کر گیا ہے، حالانکہ اللہ کی رحمت تو تیری طرف متوجہ ہے۔ اور جب اسے بار بار یہ کہا جاتا ہے یہاں تک کہ رحمت الہی بھی اس سے رخ پھیر لیتی ہے، وہ بھی اپنا منہ رحمت بھی پھیر لیتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت کی تجلی کا مرکز انسان نماز میں بن بھی سکتا ہے اور محروم بھی ہو سکتا ہے۔ توجہ اس کی زیادہ ہوگی تو یہ رحمت الہی کی تجلی کا مرکز بن جائے گا، اور اگر اس کی توجہ اس طرف نہیں ہوگی نماز کی طرف، تو پھر رحمت بھی اپنا رخ اس سے موڑ لے گی۔ اسی لیے کہا گیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جیسا کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تمہاری یہ کیفیت نہیں تو یہ تو یقین مانو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو اس کے دربار میں جس طرح حاضر ہونا ہے اس کے حق بھی ادا کرنے ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں تیسری آیت نمبر میں، اور تیسرا وہ وصف کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، ارشاد فرمایا اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، اس سے اعراض کرنے والے ہیں، اس سے اپنا منہ موڑنے والے ہیں، بیہودہ کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتے، اس کی طرف التفات نہیں کرتے۔ اور لغو چیز کیا ہے؟ یعنی جس سے نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ، نہ دینی نہ دنیاوی۔ اگر کوئی کاروباری بات بھی ہے تو دنیاوی فائدہ تو ہوگا۔ جس کام میں، جس فعل میں نہ دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ، ہر ایسا قول، ہر ایسا فعل اور ایسا مباح کام، یہ سب پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ تو ایسے اقوال و افعال سے، ایسے مباح کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جس سے نہ دینی فائدہ ہو رہا ہو نہ اس کا کوئی دنیاوی فائدہ ہو رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ من حسن اسلام المرء، مرد کے اسلام کی خوبی یہ ہے، حسن یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنی، لا یعنی فضول کاموں کو ترک کر دینا، اس کو اپنی زندگی سے مائنس کر دینا، نکال دینا۔ یہ نہیں کہ ابھی 2 گھنٹے تو ہیں ٹائم ہمارے پاس تو بیٹھو 2 گھنٹے جس طرح مرضی کرتے رہو، نہ، فضولیات کو، لغو کو
اور ایسے ہی فضول اور لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں فضول اور لغو یہ کہا گیا، ضروری نہیں کہ ہر لغو کام گناہ بھی ہو، یہ ضروری نہیں، لیکن جو کام گناہ ہیں ان سے تو اپنے آپ کو بچانا ہی بچانا ہے، ان سے تو اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ لازمی ہے۔ اب آدمی 2 گھنٹے اپنے صرف کر رہا ہے اور سوشل میڈیا پر بیٹھا ہے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اپنی آنکھوں کو حرام سے بھر رہا ہے، اپنے وقت حرام میں مبتلا کر رہا ہے، اپنے وقت کو حرام کاموں میں دیکھ کر وقت ضائع کر رہا ہے، اور کام جو دیکھ رہا ہے وہ ناجائز ہے، گناہ کے کام ہے، کیسے اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ تو ہماری شریعت اور ہمارے دین اور اسلام کا حسن تو یہ ہے کہ آدمی کو عام لغو فضول کاموں سے، کہ جس سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ دین کا فائدہ، اس سے بھی بچنے کے لیے کہا، اور جس میں تو وہ حد کراس کر کے حرام میں پڑ جاتا ہے اس میں بدرجائے اولا اس کو بچنے کا حکم ہے، بلکہ شریعت کی طرف سے فرض ہوگا کہ اپنے آپ کو گناہ کے کاموں میں نہ ڈالے۔ آگے ارشاد فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اللہ کی طرف سے ہر مسلمان صاحب نصاب آدمی پر وہ فرض رکھی گئی ہے، جس پر بھی اس کی زکوٰۃ کی کنڈیشن شرائط پوری ہوتی ہوں اس پر زکوٰۃ نکالنا اپنے اموال کی یہ فرض ہے۔ اور یہاں پر ارشاد فرمایا وہ جو زکوٰۃ کو کام کرتے ہوں بالفعل زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں بند کر لو، محفوظ بنا لو، اور اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کر کے کیا کرو، صدقہ کر کے مریضوں کا علاج کرو، اور زکوٰۃ دے کر مال مضبوط قلعوں میں محفوظ بنا لو۔ آگے ارشاد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یعنی بیویوں یا شرعی باندھیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ اس میں آدمی کی عفت اور پاک دامنی کے حوالے سے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی اپنی عفت عزت کی حفاظت کرنا، محفوظ رکھنا، برائی اور بدکاری سے بچانا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک جو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان، اور جو رانوں کے درمیان ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، ان کی ضمانت مجھے دے دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت عطا فرماتے ہیں، جنت کی ضمانت ارشاد فرماتے ہیں۔ یہاں پر اللہ پاک نے اسے بھی باقاعدہ بیان فرما دیا کہ یہ حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری ہے، اور ایک انسانی خواہش کی تکمیل اس کے جائز طریقے نکاح کے ذریعے اس کی تکمیل کا طریقہ بھی بیان کر دیا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہمارے معاشرے میں نکاح مشکل سے مشکل کیا جا رہا ہے اور بدکاری فحاشی کو آسان کیا جا رہا ہے۔ معاشرے میں اگر برائی بدکاری کو دور کرنا ہے تو ہمیں نکاحوں کو عام کرنا ہوگا، بلا وجہ ایسی تاخیر نکاح میں نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی ہمارے اسٹیٹس کا نہیں ملا، اس طرح کا نہیں ملا، جہیز وہاں سے اتنا نہیں آئے گا، یا لڑکے والوں کی طرف سے کوئی ایسی لالچ یا لڑکی والوں کی طرف سے کوئی ایسی لالچ، دونوں طرف کی یہ لالچیں نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ جو نکاح کرتا ہی مال کے حصول کے لیے، مال کے لالچ کے لیے، حدیث میں وعید بیان کیا اللہ انہیں فقر میں مبتلا فرمائے گا، فقر میں مبتلا۔ اور جو کسی شہرت کو دیکھ کر نکاحوں کی طرف بڑھتا ہے تو وہ ذلت کی طرف جائے گا، لیکن اس لیے نکاح کرتا ہے کہ یہ اللہ رسول کا حکم ہے، اس سے اپنی جائز خواہش کو درست طریقے سے اس کی تکمیل کروں گا اور اپنی نگاہیں جھکانوں گا، پاک دامنی کا خیال کروں گا، تو ایسے نکاح میں مرد کے لیے عورت میں اور عورت کے لیے مرد میں برکت کو رکھا جاتا ہے، اس میں برکت کو رکھا جائے گا۔ تو یہ تمام ہی ماں باپ کے لیے بھی، تمام مسلمانوں کے لیے یہ عظیم اور بہترین آئیڈیل رہنمائی دین اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو جو ان 2 کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں،
یعنی راستہ یہی بیان کر دیا، نکاح یا شرعی طور پر باندھی، اور آج وہ غلامی کے اب دور وہ ختم ہے، تو صرف ایک ہی حل واحد بچا، وہ ہے نکاح کے ذریعے انسانی اس خواہش کی تکمیل، وہ نکاح ہی اس کا ذریعہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں، تو اس میں امانت کے اندر خیانت نہ کرنا اور اپنے وعدے پورے کرنا، ان وعدوں کی تکمیل کرنا، یہ ان دو چیزوں کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شروع میں فرمایا نمازوں میں گڑ گڑانے والے، یہ بھی ایک وصف ہے، اور نمازوں کی حفاظت کرنا یہ بھی اہم ترین کام۔ تو یہ 10 صفات ہوئی ناظرین کرام، کچھ کاموں سے بچنا ہے اور کچھ کام ہے وہ جو کرنے ہیں۔ اور ان آیات کا حسن یہی ہے کہ ایک میں کرنے والے کام اگلے سے بچنے، ایک میں کرنے والا اگلے سے بچنے والا، تو یوں ان کو بیان فرمایا۔ اور انعام کیا ہوگا؟ اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، ارشاد فرمایا فردوس کی میراث پائیں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ 10 اعمال آدمی اپنے اندر بجا لائے تو یہ جنت کے وارث ہوں گے، اور جنت بھی کون سی؟ اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ ناظرین اکرام، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجے کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان مسافت ہے، اور ان میں سب سے اعلیٰ درجہ فردوس کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترغیب دی ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، جنت الفردوس کا۔ اب جنت الفردوس کا حصول کیا ہے؟ مومنون، سورہ مومنون کی یہ 10 آیتیں، یہ 10 کام ہیں، اپنے اندر انہیں آئیڈیل بنا لیجئے، میں اور آپ اس پر عمل کریں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی ان باتوں پر اور تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہمارا اختتام کو پہنچا ہے، اگلے پروگرام میں بھی سورہ مومنون کے دیگر مضامین پر کچھ گفتگو ہوگی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔